من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، اے کلمہ پڑھنے والو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ پیروی کرنے سے، آپ کی اطاعت کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات، سید کائنات، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ اور جز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیدا کریں۔ اللہ کے بعد ایک مومن اور مسلمان کے دل میں جس ذات کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، جس کی محبت میں ہر چیز کی قربانی مسلمان دینا قبول کر لے، تمام محبتوں سے غالب اور زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، پھر ایمان مکمل اور کامل ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سچی، کھری اور عملی محبت سب سے زیادہ ہوگی، پھر اللہ کی نظر میں سچے اور پکے مومن ہوں گے۔ صحابہ کرام، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان بھی لائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کیا، اور صحابہ نے ایمان لانے کے بعد ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے کو سچ ثابت کر کے دکھایا اپنے عمل کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت آپ کی فرما برداری کا نام ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت آپ کی اطاعت کرنے کا نام ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت مسلمان اس چیز کو پسند کرے جس کو میرے نبی نے پسند کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی اور کھری محبت کا معیار یہ ہے
جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند کیا میں اس کے قریب نہ جاؤں، نبی کی پسند کو اپنا لوں، نبی کی ناپسند کو چھوڑ دوں، زندگی میں قدم قدم نبی کی اطاعت میں گزاروں، یہ سچی اور کھری محبت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ صرف ایک آدھ دن، صرف ایک آدھ مہینہ تھوڑے بہت کام کر کے محبت کا اظہار کرنے سے محبت سچی ثابت نہیں ہوتی۔ 12 مہینے، پورا سال، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزریں گے، پھر یہ سچی اور کھری محبت ہوگی۔ جس محبت کا دعویٰ زبان سے کیا ہے، جس محبت کا نعرہ زبان سے لگایا ہے، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ اس محبت کو سچا ثابت کرو گے، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت ثابت ہوگی۔ قرآن نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کا منظر بیان کیا۔ سورہ النور، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن کے دلوں میں نبی کی سچی محبت ہے، کھری محبت، جس کو نبی کی پسند اور ناپسند کے ساتھ بھی اسی طرح رویہ ہے جیسے اللہ کے پیغمبر کا رویہ تھا، جو نبی کی پسند سے محبت کرتے ہیں، نبی کی ناپسند کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو محبت میں کھرے اور سچے ہیں، ان کا عمل یہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول ان کو بلاتے ہیں، کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، ان کو کوئی حکم دے دیتے ہیں، سچی محبت والے آگے سے صرف یہ جواب دیتے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جو نبی نے فرما دیا، سچی محبت کرنے والے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، آپ کے حکم پہ جھک گئے۔ سمعنا واطعنا، نبی کی زبان سے جو بات سنتے ہیں، جو حدیث ان کے کانوں میں آتی ہے، جو نبی کا فرمان ان کو پہنچتا ہے، سچی محبت کرنے والے، نبی کے ساتھ کھری محبت کرنے والے، جو عمل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، نبی کی حدیث کو سن کے چونکہ چنانچہ نہیں کہتے، نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات پہ کھڑے نہیں ہوتے، نبی کی بات کے مقابلے میں ذرا سوچتے نہیں، رکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں، نبی حکم دیتے ہیں، مسلمان محبت کرنے والے جواب دیتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم ماننے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، سن لینے کے بعد، حدیث کو سمجھ لینے کے بعد اپنی بات نہیں، اپنا ذہن نہیں، سن اور سمجھ لینے کے بعد انتظار نہیں، بہانہ نہیں، دوری نہیں، روگردانی نہیں، نبی کی بات سننے کے بعد فوراً عمل کر کے دکھا دیتے ہیں، جن کی محبت سچی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی محبت عطا فرمائے۔ اور اسی محبت کا ثبوت دیا تھا
یار غار صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ نے نبی علیہ السلام کو معراج کروایا. آپ معراج کے سفر سے واپس آئے. قریش کو، مشرکین کو آپ نے بتایا کہ رات کے ایک حصے میں اللہ نے مجھے مکہ سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور راتوں رات اللہ مجھے واپس مکہ میں لے کے آیا. مشرکین نے مذاق کیا، تنقید کی، عقل نہیں مانتی، سوچ تسلیم نہیں کرتی. مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک بہترین اونٹ پر سفر کیا جائے، 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے. مشرکین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم رات کے چند لمحوں کے اندر 2 مہینوں کا سفر کر کے واپس آ گئے. اور سیرت ابن ہشام میں یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام اور ایمان دل میں مضبوط نہیں ہوا تھا، ان کے دل میں مشرکین نے شک ڈالا، نئے ہونے والے مسلمان مرتد ہونا شروع ہو گئے. کیسی عجیب بات ہے، 2 مہینوں کا سفر چند لمحوں کے اندر کیسے ہو گیا؟ جناب ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے لوگ گئے. جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کیسی عجیب باتیں کہتا ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر کے پاس جا کے پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ابو بکر، جو تو نے سنا ہے میں نے دیکھا ہے، یہ سفر میں نے راتوں رات کیا ہے. جناب ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا. عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی. ذہن تسلیم کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت یہ ہے. ادھر حدیث ہو، ادھر مسلمان کی گردن جھکی ہو، حدیث کے مقابلے میں کوئی تاخیر نہیں، عمل کرنے میں کوئی دیر نہیں، کوئی چونکے چنانچہ نہیں. جناب ابو بکر نے سنا، کہا اللہ کے پیغمبر عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی. میرا ایمان یہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر ایک رات کے حصے میں کروائی ہے، میں دل اور جان سے گواہی دیتا ہوں یہ حق اور سچ ہے. ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا. سچی محبت یہ ہے، یہاں نبی کا فرمان سنا ہے اور ادھر بندہ فوراً تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ابو بکر، آج سے پہلے تو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، آج کے بعد قیامت تک لوگ تجھے ابو بکر الصدیق کہیں گے کہ نبوت کی زبان کی تصدیق کرنے والا. جب مکہ میں کوئی مانتا نہیں تھا، لوگ مذاق کرتے تھے، لوگ تنقید کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو ہنسی اور تماشا بناتے تھے. ابو بکر تھا جو مکہ کے اندر کھڑا ہوا اور کہا جو میرے نبی نے کہا وہ سچ ہے. ابو بکر تصدیق کرتا ہے، یا ابا بکر انت الصدیق، آج کے بعد تجھے امت کے لوگ یاد کریں گے ابو بکر صدیق کہہ کے. اس امت کا سب سے بڑا سچا، نبوت کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی تصدیق کرنے والا مسلمان اور مومن نبی سے سچی محبت عمل کے ساتھ کرتا ہے. قرآن کا ایک اور مقام سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی مرضی کر سکے۔ یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کا حکم موجود ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہوں، ان کے مقابلے میں ان کو چھوڑ کر، ان کو ترک کر کے، ان کی مخالفت کر کے مسلمان اللہ اور اس کے نبی کی بات کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں اپنی بات منوائے۔ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ جو فیصلہ، جو حکم نبی علیہ السلام اپنی زبان سے ادا کر دیں، ایمان اور اسلام یہ ہے، سچی اور کھری محبت یہ ہے، بندہ اپنی سوچ کو، اپنی خواہش کو، اپنی رائے کو چھوڑ کر نبی کے حکم پہ جھک جائے۔ نبی کا حکم موجود ہے، بیٹی کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، جھک جائیں اس کے اوپر، تسلیم کر لیں اس کو۔ نبی کی زبان سے نکلنے والا قرآن موجود ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے وراثت میں، جھک جائیں اس کے اوپر۔ قرآن جو نبی پہ اترا موجود ہے، مرنے والے کی بیوی کا کتنا حصہ ہے، جھک جائیں اس کے اوپر۔ یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی، مرنے والا مر گیا، اس کی بیوی کو دھکے دے کے بے دخل کر دیا، مرنے والا مر گیا، وراثت زمین چھوڑ کے مرا، اس کے بچے بیچارے کرائے کے مکانوں میں ذلیل ہو رہے ہوں۔ بہن بیٹی ہو، وراثت سے محروم ہو، اللہ کا حکم موجود، نبی کا فرمان موجود، ہم نے کس کی پیروی کی ہے؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ سچی محبت کرنے والے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھری محبت کرنے والوں کا عمل یہ ہوتا ہے، قرآن کی آیت سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، فوراً ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بہانے نہیں بناتے، دیر نہیں کرتے۔ حدیث سن لی، عمل کل کریں گے، حدیث سن لی، فلاں سے پوچھیں گے، فلاں سے پوچھیں گے، تاخیر اور بہانے مسلمان کے اندر نہیں ہوتے۔ حدیث سننے کے بعد، نبی کا حکم آنے کے بعد، نبی کا فرمان آنے کے بعد مسلمان کا رویہ اور کردار یہ ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن لیا اور ہم ماننے کے لیے جھک گئے۔ جناب علی المرتضیٰ محبت کے ساتھ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، ہجرت کی رات تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، مکہ کے اندر میرے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بن چکے تھے، گھر کے باہر پہرے لگا دیے گئے تھے، دشمن کے قاتل کھڑے ہو چکے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ جناب علی سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، علی آج ہو سکتا ہے دشمن میرے بستر پہ حملہ کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے، مجھے رب کا حکم ہے ہجرت کے لیے نکلنے کا، علی آج میرے بستر پہ تو سوئے گا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، کفن سر پہ باندھ کے، تلواریں لے کے دشمن باہر کھڑا ہے، چمکتے ہوئے نیزے لے کے دشمن کے گنڈے باہر کھڑے ہیں، کسی بھی لمحے نبی کے گھر میں حملہ ہو سکتا ہے، پورا قریش اور مکہ اکٹھا ہو کے نبی کے خلاف آ گیا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی ہاتھ پہ رکھ کے، سر کفن پہ باندھ کے،
نبی کے بستر پہ لیٹنا گوارا کر لیا، اس لیے ان یقولوا سمعنا واطعنا، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن محبت یہ ہے نبی کا حکم آ گیا، انکار کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موت سر پہ منڈلا رہی تھی، حملے کا خطرہ تھا، قتل ہونے کا ڈر تھا، لیکن نبی کی بات پہ عمل کرنے کی جو لذت اور مٹھاس تھی، اس رات جو نیند اللہ نے مجھے عطا کی، ایسی نیند کی لذت ساری زندگی کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، سچی محبت یہ ہے، نبی کے ساتھ کھری محبت یہ ہے، محبت کرو سنت پہ عمل کر کے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرو، آپ کی پیروی کر کے، آپ کی حدیثوں پہ عمل کر کے، اپنی محبت کا ثبوت نبی کی حدیث پہ عمل کر کے دو۔ قرآن کا ایک اور مقام، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دھم بھرنے والے کس انداز میں محبت کرنے کا حکم ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے دوستوں، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، مہینے میں صرف ایک دن کچھ کام کر لینا اور سارا سال اپنی مرضی کرنا، ایسی محبت آپ کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملے گی۔ سال میں 2 دن خاص کر لو، ان میں چھٹی کر لو، جھنڈیاں لگا لو، نعرے لگا لو، پورا سال اپنی مرضی کرتے رہو، حدیثوں کو پامال کرتے رہو، حدیثوں کی مخالفت کرتے رہو، 2 دن منا لو، سارا سال مرضیاں کرتے رہو، ایسی نبی کے ساتھ محبت اللہ کے دین میں نہیں اتری۔ محبت کیا ہے؟ سورہ حشر 28واں پارہ، جبریل وحی لے کے اترتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ ہے، آپ کا نبوت والا جسم ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنی محبت کو سچا ثابت کرنا ہے، نبی کے ساتھ تم محبت میں سچے ہو، طریقہ بڑا سادہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں نبی علیہ السلام کرنے کا حکم دیں اس کو کر لو، جس کام سے تمہیں اللہ کے پیغمبر منع کر دیں رک جاؤ، یہ ہے سچی محبت۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کو نبی علیہ السلام پسند کریں تم اس کو اپنی پسند بنا لو، جس کام کے ساتھ، جس عمل کے ساتھ، جس فعل کے ساتھ، جس کردار کے ساتھ میرے نبی نفرت کریں تم اس کے ساتھ نفرت کرو، جس کا حکم دیں اس کو کر گزرو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یہ ہے سچی محبت۔ یہ تو کوئی محبت نہیں، نبی عمل کرنے کا کہیں اور ہم اس میں انکار کرنے کے بہانے تلاش کریں، نبی حکم کرنے کا کہیں، نبی کام کو کرنے کا حکم دیں اور ہم کہیں فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، ہم نبی کے مقابلے میں نبی کی بات کے سامنے اوروں کی باتوں کو لے آئیں۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، سچی محبت کا انداز صرف یہ ہے، نبی کی حدیث سنی ہے، نبی کا فرمان سنا ہے، فوراً عمل کرنے کے لیے راضی اور تیار ہو جاؤ۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ عمل کی محبت کر کے دکھائی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث 5366 نمبر روایت، جناب علی بیان فرماتے ہیں
فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي۔ محبت کا انداز نوٹ کیجئے اور دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے ساتھ سچی عمل کی محبت عطا فرمائے، جو محبت ہمارے عمل سے نظر آئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے الفاظ سنیں، اللہ نے اس دنیا میں مرد کے لیے ریشم پہننا حرام کر دیا، عورت کے لیے جائز اور حلال ہے۔ مرد ریشم کا خالص بنا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قمیص پہن کے باہر نکلے جو ریشم کی خالص بنی ہوئی تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، وہ صحابہ نبی کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے تھے نبی علیہ السلام ناراض ہیں کہ خوش ہیں۔ جناب علی نے خالص ریشم کا بنا ہوا قمیص پہنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ابھی زبان سے منع نہیں کیا، جناب علی کو اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف نبی علیہ السلام کے چہرے پہ غصہ دیکھا، انہی قدموں فوراً واپس گھر گئے۔ فشققتها بین نسائی، صحیح بخاری کی حدیث۔ محبت کا انداز یہ ہے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خالص ریشم کا قمیص پہننے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پہ غصہ دیکھا، فوراً گھر میں گئے، قمیص کو پھاڑ کے عورتوں کو دے دیا، کہا تم اس کو اپنے لباس میں استعمال کر لو۔ اس لباس کو پہننے کی وجہ سے میرے نبی نے غصہ کیا، آج کے بعد میں اس لباس کو اپنے لیے حرام کرتا ہوں۔ یہ ہے سچی محبت۔ جو کام میرے نبی کو نہیں پسند، صحابہ نے اس سے دوری اختیار کی، جو کام میرے نبی کو پسند، صحابہ اس پہ مر مٹے، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ ہے سچی محبت۔ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پسند تھا، صحابہ نے سینے سے لگایا۔ جس کام سے میرے نبی کو نفرت تھی، صحابہ نے اس کام کی طرف دیکھنا کبھی پسند نہیں کیا۔ اور جناب جابر بن سلیم محبت کے ساتھ پڑھے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، اے ابن سلیم، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر، وعدہ کر، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر محبت سچی ہے تو ان باتوں پر وعدہ کر یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ نوجوانوں توجہ کے ساتھ، محبت عمل کرنے کا نام ہے، محبت صرف نعرے مارنے کا نام نہیں ہے۔ جناب جابر نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا اللہ کے رسول وعدہ کیجئے، دل سے محبت کرتا ہوں، کھری محبت کرتا ہوں، جو بات کہیں گے وہ کروں گا، جس کام سے روکیں گے رک جاؤں گا، محبت کا ثبوت اپنے عمل سے پیش کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یا جابر بن سلیم لا تسبن احدا، اے جابر، اگر میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، آج کے بعد اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دینا۔ کیا نہ کرنا؟ گالی نہ دینا۔ فیروز والا میں گالی دینا فیشن اور رواج ہے۔ کوئی مزدور کو گالیاں، کوئی دکان میں کام کرنے والے ملازم کو گالیاں، کوئی حویلی میں مزدوری کرنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے کو گالیاں، جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ ہر بندے کو باہر گالیاں دیتا ہے، اور دعویٰ ہے نبی کے ساتھ محبت کا۔ یہ ہے محبت۔ ہاتھ بڑھایا، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لا تسبن احدا، جابر اگر سچی محبت کرتا ہے تو عمل کے ساتھ کر، تیری زبان سے کبھی گالی نہ نکلے۔ اور الفاظ سنے جناب جابر بن سلیم کے،
रिवायत अबू दाऊद की, फमा सबबतु बादहु हुर्रन वला अब्दन वला बईरन वला शाता। जनाब जाबिर कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, जिस दिन मैंने ये हाथ अपने नबी के हाथ पे रख के बैत की थी, मरने तक सारी जिंदगी न कभी किसी गरीब को, न कभी किसी गुलाम को, न कभी किसी फकीर को, न किसी मालिक को, न किसी अमीर को, हत्ता के बकरी और ऊंट को भी मैंने गाली नहीं दी। यह है सच्ची मोहब्बत। 5 वक्त के नमाजी भी हों, माथे पे मेहराब भी पड़े हों, हज भी किए हों, तिलावतें भी करते हों, दुरूद व सलाम की तस्बीहें भी चलती हों, और बाहर गली मोहल्लों में जुबान से गालियां भी निकलती हों, मेरे प्यारे मुझे समझा दो ये कौन सी मोहब्बत है। ला तसुब्बन्ना अहदा। जाबिर, मोहब्बत अमल का नाम है, तेरी जुबान से कभी गाली ना निकले। कहते हैं सारी जिंदगी किसी अमीर गरीब किसी जानवर को भी मैंने गाली नहीं दी। अय्यक़ूलू समिअना व अतअना, अय्यक़ूलू समिअना व अतअना। रवैया ये है, अंदाज ये है मोहब्बत का, इधर फरमाने रसूल हो उधर गर्दन झुकी हो। दूसरी बैत फरमाई, पहली बैत थी कभी गाली नहीं देनी, कभी गाली नहीं दी, और दूसरी बैत जिस काम को आज हम मामूली समझते हैं, जिस काम को करते हुए परवाह नहीं करते, जो फैशन है अमीर का भी गरीब का भी, फरमाया व इय्याका व इस्बाल इज़ार फ़इन्नहा मिनल मखीला। जाबिर बैत कर, वादा कर, आज के बाद तेरी शलवार टखनों से नीचे नहीं होगी। जरा बुलंद आवाज से बोलें, क्या फरमाया? बोल दें। जाबिर, तेरी शलवार टखनों से नीचे नहीं होगी, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जो मर्द जानबूझ के शलवार टखनों से नीचे करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ रहमत की निगाह से देखना पसंद नहीं करता। जनाब जाबिर कहते हैं सारी जिंदगी मेरा शलवार, मेरी तहबंद, मेरा कपड़ा कभी टखनों से नीचे नहीं गया। ये है मोहब्बत। दाढ़ियां मुंडी हुई, शलवारें टखनों से नीचे फेंकी हुई, और गलियों में नारे लग रहे हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ना अमल, ना सुन्नत, ना नबी का तरीका। मोहब्बत किस चीज़ का नाम है? अय्यक़ूलू समिअना व अतअना, अय्यक़ूलू समिअना व अतअना। यह हदीस सुनी है, बात सुनी है, और इधर सिहाबा सारी जिंदगी अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे चलिए, हुक्म आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर। वक़्त थोड़ा है, अपनी बात इख्तिसार के साथ करता हूँ। हुक्म आ गया, शराब हराम हो गई, पहले हलाल थी, हराम नहीं थी। बुखारी की हदीस, जनाबे अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु एक घर में मौजूद हैं, हजारों दिरहम और दिनार लगा के शराब के मटके और ड्रम भरे हुए हैं। लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, कारोबार करते हैं। नबी का सिहाबी दरवाजे पे आया, दस्तक दी, कहा या अनस हल बलगकुमुल खबरु क़ालू व माज़ा क़ाल हुर्रिमतिल खम्रु हुर्रिमतिल खम्रु क़ालू अहरिक हादिहिल क़िलालु या अनस। सिहाबी आया, कहा ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी के साथ मोहब्बत करने वालों, क्या तुम्हारे पास ये खबर पहुंची है, हुक्म आया है कि आज मदीने वाले इमाम की जुबान से शराब हराम हो चुकी है। अभी मैं हदीस सुन के आया हूं, कुरान सुन के आया हूं, मेरे नबी ने शराब को हराम कर दिया है। सिहाबा कहते हैं
शराब के गाहक मौजूद थे, दिरहम दिनार मिल रहे थे, मटके और ड्रम शराब के भरे हुए थे। सारे सिहाबा ने इकट्ठे बैक जुबान कहा, अनस इन मटकों को, इन ड्रमों को मदीने की नालियों में बहा दो। जो नबी ने कह दिया हराम है, आज के बाद इसको बेचना और इसका कारोबार करना भी हराम है। और बुखारी के अल्फाज हैं, फमा सअलू मिन्हा वला राजऊ अन्हा। नबी का कलमा पढ़ने वालों ने सारी जिंदगी शराब का एक घूंट भी नहीं पिया हराम होने के बाद। यह है मोहब्बत। अय्यक़ूलू समिअना व अतअना, बात सुन के अनसुनी नहीं करते थे, वो बात सुन के झुक जाते थे, मान लेते थे, तस्लीम कर लेते थे। फरमाया जिस दिन नबी ने शराब को हराम किया, हजारों दिरहम और दिनार की शराब मदीने की नालियों में गंदे पानी की तरह बह रही थी। और पाकिस्तान कितना बड़ा आशिके रसूल मुल्क, कौमी सतह पे, हकूमती सतह पे नबी के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए छुट्टी भी होती है। वजीर आजम साहिब, वजीर आला साहिब इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठ के नबी के साथ मोहब्बत का दावा और इजहार भी करते हैं। और अमल की हालत यह है, गुजरांवाला के किसी बाजार, किसी दुकान से शराब लेना चाहो, एक लम्हे के अंदर शराब मिल जाएगी। मोहब्बत अमल का नाम है। मेरे नबी ने फरमाया शराब हराम है। मदीने की गलियों में गटर के गलीज पानी की तरह शराब बह रही थी। हजारों दिरहम और दिनार की शराब लोगों ने बहा दी थी, सिर्फ इस मोहब्बत का सबूत देने के लिए कि जिस चीज को हमारे नबी ने नापसंद किया हम उसके करीब नहीं जाते। आगे चलिए, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे, क़यामत के करीब ऐसे दरिंदे आएंगे जो गाने और मौसीकी को हलाल समझेंगे। बाप को फिक्र नहीं बेटा क्या सुन रहा है, माँ को परवाह नहीं बेटी कानों में क्या लगा के बैठी है, बूढ़े बाप को कोई फिक्र नहीं शादियों में क्या चल रहा है। फरमाया गाने इस तरह चलेंगे, लोग सरेआम ये काम करेंगे जिस तरह हलाल काम होता है। और फिर क्या होगा, वयमसखु आखरीना क़िरादतन वल खनाज़ीरा इला यौमिल क़ियामा। जो गाने को सुनेंगे, हलाल समझेंगे, सरेआम ये काम करेंगे, अचानक अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह इनको बंदर और खिंजीर बना देगा। ये हदीस सुनी जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, सफ़र में जा रहे थे, गाने की आवाज़ आई, बांसुरी की आवाज़ आई। जनाब उमर ने अब्दुल्ला बिन उमर ने फौरन दोनों उंगलियां अपने कानों में दे ली। चलते रहे, आगे जाके उंगली कान से बाहर निकाली, साथ वाले से पूछा गाने की मौसीकी की आवाज़ तो नहीं आ रही। उसने कहा नहीं। कहा अल्लाह की कसम, पैदा करने वाले की कसम, मैं एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहा था, अल्लाह के नबी के कानों में ये गाने की आवाज़ आई थी। अल्लाह के पैगंबर ने भी इसी तरह अपने दोनों कानों में उंगलियां लेकर अपने कानों को बंद कर लिया था। मोहब्बत कहाँ है? अय्यक़ूलू समिअना व अतअना। मोहब्बत का अंदाज ये है, नबी के साथ अगर सच्ची और खरी मोहब्बत है, अमल करके दिखाना पड़ेगा। इन गलाजतों को, इन खबास्तों को, इन गुनाहों की आलूदगियों को, इन गानों को, मौसीकी को, बेहयाई को, शैतान के हथकंडों को, बेबरकती को अपने घरों से, अपनी शादियों से, अपनी औलादों से दूर करना होगा। गाने को हराम किया मेरे नबी ने, सिहाबा ने हराम समझा, छोड़ दिया। कौन है वो नौजवान जो आज इस खुतबा जुमा में नबी के साथ सच्ची मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने घर को, अपने मोबाइल को गाने से पाक करेगा? दीजिए सबूत मोहब्बत का, दीजिए नबी के साथ खरे इश्क का सबूत।
اپنے موبائلوں کو، اپنے کمپیوٹر کو، اپنے گھروں کو، اپنے سفر کو، اپنی گاڑیوں کو پاک کیجئے ان غلاظتوں سے، ان کاموں سے جس کام کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کو لے کے جہاد کے لیے جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اللہ کی جنت کو پاتے ہیں، اجر حاصل کرتے ہیں، ثواب کماتے ہیں۔ ہم عورتیں، کلمہ پڑھنے والیاں جہاد نہیں کر سکتی، ہم تو اجر سے پیچھے رہ گئی۔ صحابیات کا شوق دیکھیں، صحابہ جہاد کر کے اجر کماتے ہیں، ہم جہاد میں نہیں جاتی، ہم پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے سوال کرنے والی، اگر تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی حلال کمائی سے بیت اللہ کا حج کرے گی، اللہ تمہیں جہاد کی طرح ثواب عطا کرے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث سنی، کہا اللہ کی قسم، جس سال اللہ مجھے صحت دے گا اور مال دے گا، میں کبھی حج سے پیچھے نہیں رہوں گی۔ اور سیرت میں لکھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی دیر زندہ رہی، جس سال آپ کو صحت ملتی، تندرست ہوتی اور حج کرنے کے پیسے ہوتے، ہر سال سیدہ عائشہ اللہ کے گھر کا حج کر کے نبی کی بات کو سچا ثابت کر کے دکھایا کرتی تھی۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں، صحت بھی ہے، جانے کی طاقت بھی ہے، مال دولت اتنا کہ شمار نہیں ہوتا، لیکن نیکیوں کا شوق نہیں، حج کرنے کی طرف رغبت نہیں، بس یہ بھی لے لو، وہ بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ جب بابا جی بوڑھے ہوتے ہیں، چلنے کے قابل نہیں رہتے، پھر بچے ریڑی پہ بٹھا کے جہاز پہ سوار کر دیتے ہیں۔ اب یہ حج کرنے جا رہا ہے، وہاں شرطے اس باپے کو پکڑ کے، عرب کی پولیس اس کو پکڑ کے اس کے مالکوں کو ڈھونڈنے میں سارا حج کا سفر اسی طرح گزر جاتا ہے۔ بابا کہیں یہاں گم ہے، کبھی وہاں گم ہے، کبھی یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب حج کرنے کی طاقت نہیں رہی، اب یہ حج کرنے چل پڑا ہے۔ جب طاقت تھی، پیسے تھے، دولت تھی، تب دنیا کا لالچ اتنا تھا کہ حج کرنے کی تڑپ نہیں آتی تھی۔ دعا کریں اللہ ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرمائے۔ آخری چیز، جو لوگ اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، لیکن ٹھہر جاؤ، چند ایسے بد نصیب ہوں گے جو خود جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جس نے میری بات مانی، میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری حدیثوں پہ عمل کیا، میری سنت پہ عمل کیا، یہ تو جنت میں جائے گا۔ لیکن جس نے حدیث کو سنا، حدیث کو سمجھا، میرا پیغام اس کے پاس پہنچ گیا، اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا، یہ بندہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ ہم کس کی سنت کا انکار کر رہے ہیں، کہاں کہاں نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، صرف 2 نکتے ایک لمحے کے اندر بیان کر کے۔ داڑھی نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تمام صحابہ نے رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ تمام ائمہ محدثین نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ نبی کی بات اور نبی کا عمل حجت ہے یا سعودی عرب کے علماء کی بات حجت ہے؟ آج حدیث سنائیں، داڑھی سنت ہے، آگے سے عوام بڑے علماء مفتیان پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جواب آتا ہے سعودیہ کے اندر کتنے لوگ داڑھی نہیں رکھی، عرب لوگ ہیں۔ میرے بھائی،
حجت سعودیہ میں رہنے والے کی بات نہیں، حجت مدینے والے امام کی بات ہے۔ کہاں کہاں میرے نبی نے فرمایا واعف اللیہا واعف اللیہا واعف اللیہا، قص الشارب قص الشارب، مونچھیں چھوٹی کرواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ جناب علی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی داڑھی بڑی ہوئی، آپ کی داڑھی مکمل، اور عشق اور محبت کے نعرے لگانے والے کی داڑھی کہاں ہے؟ صف کو ملانا نبی کی سنت، کتنی بڑی سنت، من سد فرجتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو نماز پڑھتے ہوئے صف میں ساتھ مل کے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اور جناب عمر نے بندہ کھڑا کیا پیچھے، جب تک آخری صف میں بندہ بندے کے ساتھ پاؤں نہ ملا لے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع نہ کرتے۔ ان سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں، ہر سنت ہر نبی کی بات جو سنیں سمجھیں عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں دنیا کی خیر ہے، اسی میں جنت کا سودا ہے، اسی میں نبی کے ساتھ محبت ہے۔ کہیں بیوی رکاوٹ نہ بنے، کہیں باپ رکاوٹ نہ بنے، کہیں شادی اور ملازمت اور باہر کے ویزے نبی کی حدیث پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ ہمیں نبی کی باتوں کو، نبی کی احادیث کو کھلے دل سے ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔